بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بھگوان کے بعد تم ہو، اور جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 1.5 مہینہ گزرا، سیٹھ کو پہلی بار شک ہوا۔ اس کے بعد منشی کی حرکات کو چوری چھپے دیکھا جانے لگا۔ سیٹھ نے ایک روز اسے موقع پر پکڑنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن بھر کے لیے باہر جا رہا ہے۔ سیٹھ اور سیٹھانی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسرے بچے اسکول چلے گئے۔ گھر کے نوکر کو شام تک دانستہ چھٹی دے دی گئی۔ بملا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ منشی دکان پر تھا۔ سیٹھ اور سیٹھانی کے جانے کے بعد وہ سیٹھ کے گھر چلا گیا۔ سیٹھ اور سیٹھانی اسکیم کے مطابق اچانک گھر پہنچے اور منشی کو اپنی بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے پکڑ لیا۔ اس میں اس کی بیٹی کی مرضی شامل تھی۔ سیٹھ اور منشی میں ترش کلامی ہوئی۔ سیٹھ نے منشی کو دکان پر جانے کو کہا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ 5-6 دنوں بعد سیٹھانی کو پتہ چلا کہ اس مسلمان منشی کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے 3 روز بعد بیٹی گھر سے غائب ہو گئی۔ سیٹھانی کو اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس سے منشی کی بہن کے متعلق کوئی ذکر نہ کیا۔ میری زبان پر اس کے متعلق ایک سوال آ چلا تھا، لیکن عقل نے میری مدد کی۔ میں نے ایک اور ترکیب سوچ لی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ سیٹھانی سیٹھ کو بتائے گی کہ میں آیا تھا اور اس کی بیٹی کے متعلق معلومات لے گیا ہوں۔ میں سیٹھ کو اب ایک اور طریقے سے پھانسنا چاہتا تھا۔ نقب زنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی مسلمان تھی اور ہندوؤں کے قبضے میں تھی۔ مجھے ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ یہ لڑکی یعنی مسلمان منشی کی بہن سیٹھ کے قبضے میں ہے، زندہ ہے، مار دی گئی ہے، کہیں آگے چلا دی گئی ہے۔ میں ایک زبانی شہادت کے تحت اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ میں نے سیٹھانی کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی حمایت میں باتیں شروع کر دیں۔ اسے کہا کہ یہ منشی بہت بڑا بدماش تھا، اس نے شریف لڑکی کو ورغلا لیا ہے۔ میں اسے پکڑ کر نقب زنی کے ساتھ اغوا کی سزا بھی دلواؤں گا۔ مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہے کہاں۔ وہ میری باتوں میں پوری طرح جکڑ گئی۔ اندر سے وہ ڈاک کے 2 لفافے لے آئی۔ دونوں پھٹے ہوئے تھے۔ ایک میں سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ مسلمان منشی کا خط تھا۔ سیٹھ کے نام لکھا تھا، میری بہن کو آزاد کر دو، میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ میری بہن کو میرے گھر پہنچا دو، میں صرف 4 روز انتظار کروں گا۔ نیچے منشی کا نام لکھا تھا۔ جگہ کا نام نہیں تھا جہاں سے خط پوسٹ کیا گیا تھا۔ میں نے لفافے پر ڈاک خانے کی مہر دیکھی۔ مہر آگرہ کی تھی۔ دوسرے لفافے میں سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ انہیں پہلے خط کے 5ویں روز ملا تھا۔ یہ بھی منشی کا تھا۔ صرف اتنا لکھا تھا، سیٹھ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس لفافے پر بھی آگرہ کی مہر تھی۔ یہ خط ملنے کے 4 روز بعد سیٹھ کے گھر نقب لگی۔ سیٹھانی کو میں نے بتایا کہ دونوں خط آگرہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اسے یعنی منشی کو یہ شک ہے کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے۔ میں نے سیٹھ سے کئی بار کہا ہے کہ اگر اس لڑکی کو آپ نے کہیں چھپا رکھا ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اپنی بیٹی کو واپس لیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہن کے متعلق انہیں کچھ علم نہیں۔ اس بات پر ہماری لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ سیٹھ صاحب نے منشی کی بہن کو کہیں قید کر رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یہی شک ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکہ اسی مسلمان منشی نے ڈلوایا ہے۔ اگر اسے اس کی بہن نہ ملی تو یہ آدمی معلوم نہیں اور کیسے طریقے سے انتقام لے گا۔ وہ ہندوؤں کی روایتی بزدلی کی زیر اثر خوف زدہ تھی۔ یہی ڈر مجھے بھی ہے۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈرانے کے لیے کہا، اسے اگر میں جلدی پکڑ نہ سکا تو وہ ضرور کوئی اور وار کرے گا۔ کسی کی بہن کو قید کر لو تو وہ قتل کرنے سے بھی نہیں ٹلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ منشی کی بہن کو آزاد کر دیا جائے۔ سیٹھانی اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے کہا، میرے بچوں پر رحم کریں۔ سیٹھ سے کہیں کہ اگر لڑکی کو اس نے کہیں چھپا رکھا ہے تو اسے چھوڑ دے۔
وہ میری نہیں مانتے. مجھے ایک شک ہے مگر آپ ان کے ساتھ بات نہ کرنا ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. یہ سیدھی سادی عورت تھی اور خوف زدہ بھی تھی. میں نے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا. اس کے گھر میں نقب بھی لگی تھی. جس گھر میں نقب لگے اس گھر والوں کو دیکھیں وہ خوف سے کئی کئی دن کانپتے رہتے ہیں. اس اکھڑی ہوئی ذہنی حالت میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ بات کر رہی ہے. دراصل میں نے ہمدردی اور اپنائیت کا مظاہرہ کر کے اس پر اعتماد پیدا کر لیا تھا. وہ رو رہی تھی اور بولتی چلی جا رہی تھی. اس نے کہا مہینے ڈیڑھ سے سیٹھ رات دیر تک باہر رہتا ہے. شراب تو پہلے بھی پیتا تھا اب زیادہ پیتا ہے. اس نے میرے ساتھ بدسلوکی بھی شروع کر دی ہے. یہیں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کو کہیں رکھا ہوا ہے. یہ لڑکی کبھی کبھی میرے گھر آیا کرتی تھی. خوبصورت لڑکی ہے. میرے دل میں طرح طرح کے وہم آتے ہیں. میری سننے والا کوئی نہیں. اور وہ خوف زدہ حالت میں یہی رونے روتی رہی اور اس نے مجھے کئی بار کہا کہ میں سیٹھ پر اپنا اثر استعمال کروں اور اسے یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ باتیں کی ہیں. میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سیٹھ کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اسے یہ بھی کہا کہ وہ بھی سیٹھ کو نہ بتائے کہ اس نے میرے ساتھ منشی کی بہن کے متعلق باتیں کی ہیں. میں نے کہا میں آپ کے زیورات، آپ کی نقدی اور آپ کی بیٹی واپس لے آؤں گا. اگر آپ نے سیٹھ کو یہ باتیں بتا دیں جو آپ نے مجھ سے کی ہیں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. سیٹھانی مطمئن ہو گئی. میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس کی ذات باری نے سیٹھانی کی عقل پر جذبات کا پردہ ڈال دیا اور اس کی زبان بے قابو کر دی تھی. اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ اگر مسلمان لڑکی سیٹھ کی حبس بے جا میں سے برآمد ہوئی تو میں اسے گرفتار کر لوں گا. میں اسے مزید تسلیاں دے کر وہاں سے تھانے میں چلا گیا. قاعدے قانون کے مطابق مجھے نقب زنی کی تفتیش کرنی تھی. منشی کی بہن کے اغوا یا حبس بے جا کی کسی نے رپورٹ درج نہیں کروائی تھی. مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ نقب زنی کا مرکزی کردار سیٹھ کا پہلا منشی ہے اور وہ آگرہ میں ہے. اس کی تصویر بھی میرے پاس تھی. میرے لیے لازم تھا کہ میں منشی کی گرفتاری کا فوری بندوبست کرتا مگر میرے ذہن پر منشی کی بہن سوار ہو گئی تھی اور میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ میرے اندر انتقامی جذبہ بیدار ہو گیا ہے. کانگریسی ہندو لیڈروں نے مجھے دھمکی دے کر للکارا تھا. میں نے طے کر لیا تھا کہ اس مسلمان لڑکی کو برآمد کروں گا اور اس ہندو سیٹھ کو رگڑا دوں گا. میں اب اس خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ لڑکی برآمد ہو جائے اور اسی سیٹھ کے قبضے سے برآمد ہو. مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ اسی کے قبضے میں ہوگی. محض شک تھا. سیٹھانی نے میرے شک کو ذرا مضبوط کر دیا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سراغ رسانی کا لمبا سفر اختیار کروں یا چال بازی سے کام لوں. میں نے ایک چال سوچ لی تھی. تھانے میں بیٹھ کر اس پر غور کیا اور اللہ توکل اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. سیٹھ میرے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا. میں نے اسے بلایا. وہ غصے کے عالم میں میرے سامنے آیا. اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا انسپکٹر صاحب آپ نے اچھی حرکت نہیں کی. میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے فروٹ اور لیمن کی بوتلیں لانے کو بھیج دیا. سیٹھ صاحب میں نے کہا جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے. اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت انسان نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں معمولی سا انسپکٹر ہوں. میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ شریف لوگوں سے مجھے بعض اوقات غیر شریفانہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں. یہ میری نوکری اور میری روزی کا معاملہ ہے. مجھ سے تو آپ کا منشی اچھا ہے جو شام تک اپنا کام ختم کر کے رات آرام سے سو جاتا ہے. میں تو رات سو بھی نہیں سکتا. آپ اپنے کیس پر غور کریں. یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی حلال کی کمائی کے زیورات، نقدی اور کپڑے غائب ہو گئے ہیں. آپ کو ایک ایک پائی واپس دلاؤں. پھر مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کی جوان بیٹی بھی لاپتہ ہے لیکن آپ بدنامی کے ڈر سے چھپاتے ہیں. میں اسے بھی فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت در پردہ واپس دلاؤں. حالانکہ آپ چھپا رہے ہیں لیکن میں آپ کی عزت کو اپنی عزت اور آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میں نے منشی کی بہن کو اغوا کرایا ہے. سیٹھ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں روب کے بجائے دوستی کا رنگ تھا. جی ہاں میں نے کہا آپ نے کانگریس کی پوری ورکنگ کمیٹی کے ساتھ مجھ پر یلغار کر دی اور مجھ پر فرقہ پرستی اور ٹال مٹول کا الزام عائد کیا.
پھر کمشنر اور گورنر کی دھمکی دی۔ آپ نے مجھ پر جھوٹے الزام عائد کیے۔ میں نے آپ پر جھوٹا الزام عائد کر کے جوابی حملہ کیا اور ایس پی کو بلا کر اپنے تحفظ کا بندوبست کیا۔ میں آپ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کمشنر تک پہنچتے کچھ وقت لگائیں گے، لیکن میں یہیں بیٹھے بیٹھے انگریز ایس پی کو یہاں بلا سکتا ہوں۔ تو سیٹھ صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، جو ہوا سو ہو گیا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے متعلق مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ نے ایس پی کے سامنے یہ جو الزام عائد کیا ہے کہ میں نے منشی کی بہن کو اغوا کروایا ہے، اس نے کہا، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہلے داروغہ نے میرے خلاف کیس رجسٹر نہیں کیا تھا، ایس پی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں نے کہا، اس نے آپ کو تو ڈانٹ دیا تھا، لیکن بعد میں اس نے جو میری بے عزتی کی وہ میں ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اس تھانے میں رہنا چاہتے ہو تو تمیز سے رہو، ورنہ لائن حاضر کر کے تمہاری ساری سروس تباہ کر دوں گا۔ ایس پی آپ کو غائبانہ طور پر جانتا ہے، اس نے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ سیٹھ سیاسی لیڈر ہے، اسے آئندہ تھانے نہ بلانا، جب ضرورت پڑے خود اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ احترام سے بات کرو۔ حکومت برطانیہ کسی سیاسی لیڈر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ یقین کریں کہ ہندو سیٹھ میں غبارے کی طرح ہوا بھر گئی۔ اتنا ہوشیار اور چالاک آدمی اپنی جھوٹی تعریف سن کر الو کا پٹھا بن گیا۔ میں نے کہا، آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ایس پی مجھے سختی سے کہہ گیا ہے کہ صرف نقب زنی کی تفتیش کرو، کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑو۔ سیٹھ صاحب، آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور نقب زنی کی تفتیش میں میرا ساتھ دیں۔ میں اب کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں کروں گا۔ میں اب اس کوشش میں تھا کہ وہ سورج غروب ہونے تک میرے پاس بیٹھا رہے۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا، فروٹ اور بوتلیں آ گئی تھیں۔ میں اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن سے منشی کی بہن کا بوجھ اتر گیا۔ میں نے عاجزی اور انکساری سے اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ وہ میرا ایسا گرویدہ ہو چکا تھا کہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں اندھیرے کا ہی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کا تعاقب کرانا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کی بنا پر یقین تھا کہ اگر اس نے منشی کی بہن کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں ضرور جائے گا۔ اس کی بیوی نے میرے شکوک کی تائید کر دی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور بڑے پیار سے ہاتھ ملا کر بولا، برا نہ ماننا، میں رشوت پیش نہیں کر رہا، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، جتنی رقم چاہیے، مجھے بھائی سمجھ کر بتا دینا، میں کل کچھ رقم پیش کروں گا۔ ہنس کر کہنے لگا، ہمیں اکٹھے رہنا ہے، آپ کو اپنی ضرورت نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو اپنے نوکر کو بھیج دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ میں نے فوراً اپنے مخصوص کانسٹیبل بلائے، انہیں وردی اتار کر سادے کپڑے پہننے کو کہا، پھر انہیں ہدایت دی کہ سیٹھ کا تعاقب کریں۔ اگر یہ اپنے گھر چلا جائے تو ادھر ادھر ٹہلتے رہیں، خواہ ساری رات گزر جائے، اس پر نظر رکھیں اور صبح رپورٹ دیں۔ پھر میں نے انہیں کچھ خفیہ ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ ایک اشارہ بھی مقرر کر دیا۔ میں نے 6 کانسٹیبل سادے کپڑوں میں تیار کر لیے۔ سب سے کہا کہ قمیضوں کے نیچے کمر کے گرد ایک ایک ہتھ کڑی بمائے زنجیر باندھ لیں، لیکن ان کی جھنکار نہ ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو ہتھ کڑیوں کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ میں نے بھی سادے کپڑے پہن لیے اور ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ اے ایس آئی کو تھانے میں چھوڑ دیا۔ وہ ہندو تھا، میری اسکیم سے آگاہ تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد کسی ہندو کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دے گا۔ میں نے ایک مسلمان کانسٹیبل کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ اے ایس آئی پر نظر رکھے۔ میں اپنی پارٹی لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یہ اسکیم ایک جوا تھا۔ خدا نے طبیعت ایسی ڈھیٹ بنائی ہے کہ میں یہ جوا کھیلنے سے ٹل نہ سکا۔ اس کے نتائج میرے خلاف بھی جا سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں منشی کی بہن کو سیٹھ کی قید سے برآمد کر لوں تو لڑکی کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور سیٹھ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ مگر میری جو ایک فالتو حس ہے وہ بتا رہی تھی کہ لڑکی مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ سیٹھ اپنی بیٹی کا انتقام اس لڑکی سے لے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرا دماغ چل تو نہیں گیا؟ جو کچھ بھی تھا، میں ایک خطرہ مول لینے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تھانے سے نکلا۔
सेठ के ताकुब में 2 कांस्टेबल सादा कपड़ों में चले गए थे। दोनों को आपस में इतना फासला रखना था कि एक दूसरे का इशारा देख सकें। मुझे अपनी पार्टी इस तरह बखेर कर रखनी थी कि पिछले कांस्टेबल का इशारा देख या सुन सकें। हमें इकट्ठे नहीं चलना था। मैं अपनी पार्टी से ज़रा आगे निकल गया। मुझे ये सहूलत हासिल थी कि मैं इस शहर में नया था, इसलिए शहर के लोग मुझे पहचानते नहीं थे। रात का अंधेरा बहुत फ़ायदा दे रहा था। आगे वाले 2 कांस्टेबलों में से पिछले ने मुझे एक जगह हाथ से इशारा किया तो मैं समझ गया कि सेठ अपने घर नहीं जा रहा। सेठ कहीं बहुत आगे था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उस इशारे की तरह मुझे आगे से इशारे मिलते रहे और मैं अपनी पार्टी को इशारे देता गलियों के मोड़ मुड़ता गया। आगे खेत और मैदान आ गए। मामूली से किस्म के कुछ मकानात थे जो एक दूसरे से अलग अलग थे। ये शहर का मज़ाफ़ाती इलाका था। मुझे रुकने का इशारा मिला। फिर पिछला कांस्टेबल मेरे पास आ गया और उसने मुझे बताया कि सेठ एक मकान के अंदर चला गया है। मैंने मकान को घेरे में ले लिया। फिर मैं दरवाजे की तरफ गया। ये छोटा सा मकान था जो बमुश्किल 4 मरले का था। यहाँ सेठ का कोई काम नहीं हो सकता था। उसे किसी कोठी में जाना चाहिए था। इतने गरीबाना मकान में उसका क्या काम? एक आदमी अंदर से निकला और उसने बाहर की जंजीर चढ़ाकर ताला लगा दिया। अंधेरे में मुझे साफ पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो दरवाजे के करीब टहलने लगा। मैं उसकी तरफ चला तो उसने पूछा, कौन है भाई? मैं उसके करीब चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई साहब, पुलिस चौकी को कौन सा रास्ता जाता है? मैं उसे ज़रा आगे ले गया। उधर से मेरा हेड कांस्टेबल आ गया। टार्च उसके हाथ में थी। मैंने उससे टार्च ले ली। ये आदमी मुझे रास्ता बताने लगा तो मैंने टार्च की रोशनी उसके मुंह पर डाली। हेड कांस्टेबल ने हंसकर कहा, मलिक साहब, ये तो हमारा पुराना दोस्त है। ये आदमी शहर के उन बदमाशों में से था जिन्हें मैंने थाने में बुलाया था। मैंने उससे पूछा, इस मकान में क्या है? ये तुम्हारा मकान है, ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? एक ही बार इतने सारे सवालों से वो घबरा गया। उसने हकला कर कुछ कहने की कोशिश की तो मैंने पूछा, सेठ अंदर क्या कर रहा है? मैंने टार्च बुझा दी। मैंने अंधेरे में देख लिया कि उसने हाथ पीछे को हिलाया और ज़रा परे मुझे कुछ गिरने की हल्की सी आवाज़ आई। वो मुझे अनाड़ी समझता था। मैंने टार्च जलाए बगैर और देखे बगैर उसे कहा, चाबी उठा लाओ। मैं समझ गया था कि उसने अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए चाबी फेंक दी है। उस पर खामोशी तारी हो गई। हम धीमी आवाज़ों में बातें कर रहे थे। उसने बड़ी ही बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे क्यों परेशान करते हो? जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। ये यकीनन मकान के अंदर वालों को खबरदार करने के लिए चिल्लाया था। मैंने उसके मुंह पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। वो पीछे को गिरा। मैंने अपनी पार्टी को इशारा दे दिया और टॉर्च की रोशनी उधर को की जिधर उसने चाबी फेंकी थी। मुझे चाबी नजर आ गई। हेड कांस्टेबल ने उस आदमी को पकड़ लिया। मैं चाबी उठाकर मकान की तरफ दौड़ा। मकान की पिछली तरफ 2 कांस्टेबल मौजूद थे। मैंने ताला खोला और दरवाजे को धकेल कर बहुत तेजी से अंदर चला गया। कांस्टेबल भी मेरे पीछे आए। ये तंग सा सहन था। दाएं तरफ एक कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला। अंदर लालटेन की रोशनी थी। दरवाज़ा यकायक बंद हुआ। पेशतर इसके अंदर से चिटखनी चढ़ा दी जाती। मैंने दौड़कर कवाड़ों को धक्का दिया। मेरे कांस्टेबल भी होशियार थे। वो मेरे साथ ही दरवाजे में कूदकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और कमरे में इधर उधर देखा। पलंग पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी जिसके जिस्म पर सिर्फ कमीज थी। कमरे में शराब की बू थी। तपाई पर शराब की बोतल और 3 गिलास रखे थे और प्लेटों में रोस्ट गोश्त था। एक आदमी दूसरे पलंग के नीचे घुस रहा था। मेरे एक कांस्टेबल ने उसे पीछे से पकड़कर बाहर घसीट लिया। ये सेठ नहीं था। लिबास से उसी की सतह का अमीर कबीर आदमी लगता था। लड़की उठकर बैठ गई। वो वाकई खूबसूरत लड़की थी। मैंने उससे नाम पूछा। उसने नाम बताया तो पता चला कि ये मुंशी की बहन है। हेड कांस्टेबल उस मकान के पहरेदार को अंदर ले आया जो हमें बाहर मिला था। मैंने लड़की से पूछा, वो सेठ कहाँ है? लड़की ने इशारे से बताया, उस पलंग के नीचे है। मैंने फौरन जान लिया कि लड़की ने शराब पी रखी है या उसे पिलाई गई है। 2 कांस्टेबलों ने पलंग के नीचे से सेठ को निकाल लिया। उसने भी सिर्फ कमीज पहन रखी थी। वो थर थर कांप रहा था। पलंग पर उसकी पतलून पड़ी थी। उसने पतलून की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसके हाथ पर हाथ मारकर परे कर दिया। दोनों सेठ कांप रहे थे।
میں نے ان دونوں ہندوؤں کو اور ان کے پہرے دار کو ہتکڑیاں لگا لیں۔ ایک کانسٹیبل کو تھانے بھیج کر ASI کو بلایا اور لڑکی اور سیٹھ کے ڈاکٹری معائنے کا انتظام کیا۔ میں اس انتظام کی تفصیلات نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ کہانی ہماری بچیاں بھی سنیں گی۔ آخری رپورٹ تو ضلع ہیڈ کوارٹر سے لینی تھی۔ یہ رپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو فوری اور ابتدائی کارروائی ہوتی ہے وہ میں نے لڑکی اور سیٹھ کو سول سرجن کے پاس اسی وقت لے جا کر کروا لی۔ میں نے رات کی گاڑی سے اس کارروائی اور خاص چیز کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس مکان کو میں نے سر بمہر کر دیا اور 2 کانسٹیبلوں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ دونوں سیٹھوں اور ان کے پہرے داروں کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ پہرے دار کو میں نے حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کیا جو عورتوں کی حوالات تھی، اس وقت خالی تھی۔ پہرے دار کو الگ کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ اسے میں سلطانی گواہ بنانا چاہتا تھا۔ اب حوالات میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہلے سے ایک ملزم بند تھا جس کے کندھے پر زخم تھا۔ وہ نقب زنی کا ملزم تھا اور جس کے گھر اس نے نقب لگائی تھی وہ بھی اسی حوالات میں بند تھا۔ سیٹھ نے میرے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں حوالات کی سلاخوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ سلاخوں کے اندر تھا۔ اس نے میرے ایمان کی بولی دی، 10,000 روپیہ۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میں اس کیس کو گول کر دوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ دوسرے سیٹھ نے کہا 10,000 میں بھی دوں گا۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو بولی چڑھنے لگی، 12,000، 15,000، 20، 25,000۔ میں نے آخر سیٹھ سے کہا آپ نے شام کو یہاں سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سیٹھ صاحب مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ پوری کر دیں۔ ہاں اس نے کہا بتائیے، ابھی پوری کر دوں گا۔ مجھے آپ کے اقبالی بیان کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ وہ بہت جھنجھلایا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ میں وہاں سے خاموشی سے ہٹ آیا اور دفتر میں بیٹھ کر اس صورتحال پر غور کرنے لگا جو میں نے پیدا کر لی تھی۔ میرے ہندو ASI نے مجھے ڈرایا تو نہیں، اتنا ضرور کہا کسی رپورٹ کے بغیر آپ نے خواہ مخواہ نئی مصیبت مول لے لی ہے۔ یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، کل ضمانت پر رہا ہو جائیں گے اور ہمیں پریشان کریں گے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور اپنے آپ سے کہا کہ اللہ مالک ہے، ایک مسلمان لڑکی کو کافروں کی ایسی ذلیل قید سے رہائی دلائی ہے، خدا میری ضرور مدد کرے گا۔ لڑکی تھانے میں تھی، میں اس ڈر سے اپنے کوارٹر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ میرے سٹاف کے ہندو افراد کوئی اور فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کو دفتر میں بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس کی قید میں کس طرح پہنچی ہے۔ وہ بہت روئی۔ اسے زبردستی شراب پلائی گئی تھی اور شراب اسے ہر رات پلائی جاتی تھی۔ اس کا بیان سن کر میں نے اسے 2-3 باتیں بتائیں اور اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کیے بغیر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کا بیان قلم بند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عدالت میں ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا شک کیا جاتا ہے۔ شک یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پولیس نے اپنی حراست میں رکھ کر اپنی مرضی سے بیان لکھ لیا ہے۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا، ASI کو بھی ساتھ لیا اور اسے کہا کہ مجھے مجسٹریٹ کے گھر لے چلے۔ اس کے گھر گئے تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اسے جگایا، کیس کی نوعیت بتائی اور درخواست کی کہ لڑکی کے بیانات قلم بند کر کے سر بمہر کر لیے جائیں اور قانون کے مطابق لڑکی کو کسی معزز شہری کی تحویل میں دیا جائے۔ مجسٹریٹ ہندو تھا، وہ لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ہم برآمدے میں بیٹھے رہے۔ 10 منٹ بعد مجسٹریٹ ہمارے پاس آیا اور ہمارے قریب بیٹھ کر بولا، لڑکی بالکل معمولی حیثیت اور مشکوک چال چلن کی ہے۔ آپ شہر کے بہت بڑے 2 آدمیوں کے خلاف بیان دلوا رہے ہیں، آپ یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں کر سکتے؟ وہ ہندو پروری کر رہا تھا۔ میں اس قصے کو ہاتھ میں ہی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آج SP صاحب بہادر اچانک تھانے میں آ گئے اور انہوں نے ذاتی طور پر حکم دیا ہے کہ لڑکی برآمد کی جائے اور ملزموں کو ان کی حیثیت کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کر کے رپورٹ انہیں بھیجی جائے۔ آپ اگر مشورہ دیں تو میں لڑکی کے بیان میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتا ہوں۔ مجسٹریٹ نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنے معزز آدمیوں کو ایسے کیس میں ملوث کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ لڑکی کو بد چلن اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کو معزز سمجھتے ہیں تو آپ جو چاہیں لکھیں۔ میں نے اسے کہا لڑکی آپ کے قبضے میں ہے، صرف یہ پیش نظر رکھیں کہ عدالت میں میرے بیان بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں
کہ اس لڑکی کے ساتھ نقب زنی کی ایک واردات منسلک ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پہلے تھانے دار نے اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹر نہیں کی تھی۔ ایس پی صاحب کے حکم سے اسے معطل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کا حکم مل چکا ہے۔ لڑکی اس انکوائری میں بھی پیش ہوگی۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں لکھیں۔ بیان آپ کے پاس رہیں گے جنہیں آپ لفافے میں سرب و مہر کر لیں گے، اور میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک خطرناک کیس ہے۔ میں تو اس میں گڑبڑ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کا بھائی نقب زنی میں مطلوب ہے اور اس سیٹ کی لڑکی اس آدمی کے پاس ہے۔ مجسٹریٹ کچھ گھبرایا، سر ہلا کر زیر لب بولا، یہ کوئی گورکھ دھندا معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں نے آہ بھر کر کہا، میں نے تو ابھی پوری طرح چارج بھی نہیں لیا تھا کہ یہ گورکھ دھندا میرے گلے میں آ پڑا، اور ایس پی صاحب آن دھمکے، ورنہ میں کوئی چکر چلا لیتا۔ میں نے اس ہندو مجسٹریٹ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ وہ ان ہندو سیٹھوں کو بچانے کے لیے کوئی گڑبڑ ضرور کرے گا۔ بیان لینے اور لکھنے میں 3.5 گھنٹے لگے۔ مجسٹریٹ نے لڑکی کے دستخط کرا کے بیان ایک لفافے میں بند کیے اور ہمارے سامنے لاکھ سے لفافہ سربا مہر کر کے اپنی صندوقچی میں رکھ لیا۔ مجسٹریٹ کے لیے ہوئے بیانات پولیس کو نہیں دکھائے جاتے۔ مقدمے کے دوران مجسٹریٹ لفافہ عدالت کے حوالے کرتا ہے۔ اب لڑکی کو کسی کی تحویل میں دینا تھا۔ میں تو کسی کو جانتا نہیں تھا۔ اے ایس آئی نے ایک مسلمان کا نام بتایا، اسے اسی وقت بلا لیا گیا۔ یہ شہر کا ایک معزز مسلمان تھا۔ مطلوبہ کاغذی کارروائی کر کے لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ عدالت کی طلبی پر وہ لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ لڑکی اس کے ساتھ جانے سے ڈر رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دو، میرے بھائی کو بلا دو۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی یہاں نہیں ہے اور اس کا گھر پولیس نے سرب مہر کر رکھا ہے۔ باہر جا کر میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ وہ یوں سمجھے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ وہ بیچاری اس قدر خوف زدہ تھی کہ بات کم کرتی اور روتی زیادہ تھی۔ اس کی جسمانی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ میں نے اس معزز مسلمان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ لڑکی پر کیا گزری ہے۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہندو مسلم تصادم ہے۔ مسلمان جذبے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکی نے مجھے جو بیان دیا تھا وہ مختصراً یوں ہے کہ اس کا بھائی ہندو سیٹھ کا منشی ہے اور اس کے گھر آتا جاتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی کئی بار سیٹھ کے گھر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیٹھ کی بیٹی اس کی ہم عمر ہے اور اس کی سہیلی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزرا۔ سیٹھ کے گھر کا نوکر اس لڑکی کے گھر آیا اور کہا کہ لڑکی کا بھائی اسے سیٹھ کے گھر بلا رہا ہے۔ لڑکی نے برقع اوڑھا، گھر کو تالا لگایا اور نوکر کے ساتھ چلی گئی۔ سیٹھ کے گھر کو ایک راستہ شہر کے اندر سے جاتا تھا اور دوسرا راستہ شہر سے باہر جاتا تھا۔ لڑکی کو نوکر شہر کے باہر کی طرف سے لے گیا۔ اس نوکر کو لڑکی بڑی اچھی طرح جانتی تھی، کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ بے فکر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ راستے میں نوکر نے لڑکی سے کہا، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، اس مکان میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے، اسے ایک پیغام دے آؤں۔ یہ وہی الگ تھلگ مکان تھا جہاں سے میں نے لڑکی کو برآمد کیا تھا۔ لڑکی رک گئی اور کہا کہ جاؤ پیغام دے آؤ۔ نوکر نے اسے کہا، تم یہاں اکیلی کھڑی اچھی نہیں لگتی، میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس مکان کے دروازے پر پہنچ کر نوکر نے لڑکی سے کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، اندر سب عورتیں ہیں۔ لڑکی اندر چلی گئی۔ نوکر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے سے 2 آدمی نکلے۔ انہوں نے لڑکی کو دبوچ کر اٹھا لیا۔ ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی پردہ نشین اور شریف تھی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ دن اور رات میں کتنی بار بے ہوش ہوئی۔ ہر شام کے بعد یہ ہندو سیٹھ جس کے گھر نقب لگی تھی اس کے پاس آ جاتا، اسے فروٹ وغیرہ کھلایا جاتا، نہایت اچھا کھانا دیا جاتا، اسے زبردستی شراب پلائی جاتی اور اسے خراب کیا جاتا۔ دن بھر وہ قید رہتی۔ 2 مرتبہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن 2 پہرے دار موجود رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں مرتبہ اسے پکڑ لیا۔ لڑکی نے بتایا کہ پہلے 5-6 دن سیٹھ اسے کہتا رہا کہ ہندو ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ نہ مانی۔
اس کافر نے اسے بغیر شادی کے بیوی بنائے رکھا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑے، رو رو کر فریادیں کی کہ میرے بھائی نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اسی کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ ایک بار سیٹھ نے اسے کہا، تمہارے بھائی نے میری جو خدمت کی ہے میں تمہیں اسی کا صلہ دے رہا ہوں۔